شاہ صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بڑا ہی معروف جملہ ہے، ایک اسے وہ لگتا ہے لٹریچر کا جملہ ہے لیکن بڑی اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے اور بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، با ادب با نصیب، لکھا بھی ہوتا ہے سر، بتایا بھی جاتا ہے۔ سر میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ ادب اور پھر ادب کے تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پروورب ہے بعد و نصیب، یہ جادو اثر ہے۔ جیسے میں ایک عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ ایک جادوئی لفظ ہے سر، تو جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں سے اپنے کام کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ جادو اثر لفظ ہے۔ اسی طرح یہ جو ادب ہے یہ بھی ایسی ہی ایک جادوئی چیز ہے۔ ایک کسی بڑے مشہور آدمی نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو سنوارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی جو عادتیں ہمیں بری لگتی ہیں ہم ان عادتوں سے نجات حاصل کر لیں۔ تو اسی طرح ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم سے جتنے لوگ ملتے ہیں جو ان میں باادب ہوتے ہیں، ریسپیکٹفل ہوتے ہیں اور ویل مینرڈ ہوتے ہیں، وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بھلے لگتے ہیں دل کو۔ تو یہ باادب ہونا ایسے ہی ایک جادوگری ہے۔ اب اس کو کم از کم مجھ جیسے ان پڑھ آدمی کے لیے دشوار ہے کہ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ادب کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور بے ادبی کی حدود کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک خاصی براڈ ٹرم ہے اور اس کا اثر بھی بڑا وسیع ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ آدمی جس نے ادب اختیار کر لیا، جس کی جتنی ریسپیکٹ ڈیو ہے وہ ریسپیکٹ کی ڈیو ریسپیکٹ اور اس کے ساتھ پولائٹ زبان استعمال کر لی، تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ سر ادب اگر استاد ہے اور ایک آپ سے بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، مرشد ہے، اس ادب کی کیا تقاضے ہیں سر؟ کیا کیا چیزیں، کیا کیا انداز ہم ادب کے زمرے میں لے آئیں گے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی براڈ ٹرم ہے یہ۔ اب اس میں اگر آپ کے مرشد ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اس وقت تک منہ نہ کھولے آدمی توقع کہ وہ آپ کو انوائٹ نہ کر لیں بات کرنے کے لیے۔ اسی طرح ان کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے۔ ان کے سامنے کاف سے شروع ہونے والے الفاظ کیوں، کب، کیسے، کس طرح، اس کو ڈکشنری سے نکال دیا جائے، اپنی ذاتی لغت سے ان الفاظ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے مرشد کے لیے۔ وہاں آپ کوسچن نہیں کرتے، وہاں صرف فالو کرتے ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ ہے، میں اس انداز میں نہیں کہہ رہا جس انداز میں ہمارے یہاں روایتی چیزیں ہیں، میں اس کو دوسرے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ جس سے آپ روحانی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی سے بہت سی چیزیں نکال دیں گے، پھر بہت سی قربانیاں کرنے کو کہیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ شاید آپ ہی کے ساتھ کسی پروگرام میں یا کسی اور چینل پر پروگرام میں نے ایک عرض کی تھی، کسی نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ غلط آدمی سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے میں زیادہ مناسب آدمی نہیں ہوں۔ وہ کوئی جائیداد کا تھا قصہ کہ بہن بھائی ان کا حصہ نہیں انہیں دے رہے تھے اور وہ کورٹ میں جانا چاہ رہے تھے، تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر یہ جانے کہ کتنا زیادہ حصہ ہے، وہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے، جائیداد کتنی بنتی ہے، بغیر اس کی تفصیل میں گئے، میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ قطع رحمی سے منع کرتا ہے۔ آپ جب بہن بھائیوں کو کورٹ میں لے کے جائیں گے تو لامحالہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہن بھائی امپورٹنٹ ہیں یا یہ جائیداد جس کو کوئی پتہ نہیں کہ اگر وہ بلڈنگ ہے تو کب آگ لگ کے تباہ ہو جائے یا زمین وہ ڈیمالش ہو جائے، یا اگر روپیہ پیسہ ہے تو کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے فار اینی ریزن۔
تو بہن بھائی تو دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو. تو میرے خیال میں تو اس کو چھوڑ دیجیے. بہن بھائیوں سے برضا اور رغبت بڑی خوش دلی سے آپ کہہ دیجیے کہ صاحب اسی کا جھگڑا ہے, یہ میں والنٹیرلی بڑی خوشی سے سرنڈر کر رہا ہوں, اپنا حق لے لیجیے آپ. تو جب آپ ایسی قربانی سے کام لیتے ہیں تو رب مدد کو آتا ہے اور آپ کا حصہ کہیں نہیں جائے گا, وہ مل جائے گا. تو اسی طرح یہ جب مرشد سے آپ بات کرتے ہیں تو ایسی ہی قربانیوں کے لیے وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے سر. کہ آپ کو خود بھوک لگی ہوئی ہے, صحیح سر. کوئی آ گیا, صحیح سر. آپ کوئی بات نہیں, بھوکے رہ لیجیے, اس کو کھانا کھلا دیں اور اس سے آپ بے شک طریقے سے بات کہہ دیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ میں کھا چکا. وہ جھوٹ ہو جائے گا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں. تو وہ اس قسم کی قربانیوں کے لیے کہے گا. وہاں اگر آپ کیوں, کیسے, کس طرح, کب کے چکر میں پڑ گئے تو پھر یہ باتیں ان کی آپ تسلیم نہیں کر پائیں گے اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی. اسکول میں پڑھانے والے استاد ہیں, ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ ہم ان سے علم سیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں انسان سے آدمی بنا رہے ہیں. ان سے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتراماً ان کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں, ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں, صحیح سر. ان کے سامنے کبھی تلخ لہجے میں بات نہ کریں. لیکن وہاں سوال کرنا ہمارے فائدے میں یوں ہو جائے گا کہ علم کا سلسلہ آگے بڑھے گا ہی اس وقت جب ہم سوال کریں گے. ماں باپ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو معیار رب نے مقرر کر دیا کہ ان کے سامنے اف نہ کہو اگر وہ تمہارے سامنے اپنی بڑی عمر کو پہنچ جائے, تو وہاں ایک خاموشی ہے. جو انہوں نے کہہ دیا اس کا جواب یہ سر کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بڑی براڈ ٹرم ہے, یہ ویری کر جائے گی ایک مقام سے دوسرے مقام.